کہ ہم نے شادی کرنا ہے تو شادی عزت دار گھرانے سے کرنا ہے، نمازی لڑکی، باحیا پردے دار لڑکی سے کرنا ہے۔ جس لڑکی نے اپنے آپ کو حجاب میں رکھا ہے ہم نے اس سے شادی کرنا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھو۔ لیکن نہیں رکھا جاتا، خاص خیال رکھا جاتا تو اس بات کا کہ یہ بتائیے ملے گا کیا، گاڑی کون سی ہوگی، کیش کتنا ہوگا، سامان کون سا ہوگا، یہ سب پہلے ڈکلیئر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں معلوم ہے آپ کو، اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں۔ اب سنیں کان کھول کر، اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں تھا، یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں، یہ سارے یہود و نصارہ کے طریقے ہیں جو آج ہم نے اپنا لیے۔ اور تمہارا علاقہ ادھر سنبل تک نکل جاؤ، یہ تو خدا کی قسم بہت ہی زیادہ آگ لگائے پڑا۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، آپ کو بری لگے اگر کوئی اس علاقے کا اور سنبل علاقے کا خاص کر کوئی ہو تو بری لگے تو بھائی لگے، لیکن حق بات یہ کہ آگ لگا دی آگ۔ حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا علاقہ اچھا، سب میں زیادہ ہے، لیکن اس علاقے میں کچھ زیادہ ہی آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک شادی 50-50 لاکھ کی بیٹھ رہی ہے، اور وہ پھر ہوا چلتی ہے تو ہوا سب میں لگتی ہے۔ کسی کی اگر 4 بیٹیاں ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ آج بیٹیاں بوڑھی ہونے پھر رہی ہیں اور بوڑھی ہو جا رہی ہیں۔ ٹائم پہ شادی نہ ہونے کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ہندوانہ رسمیں جو اپنے شادیوں میں کر لی کہ اتنا جہیز ہونا چاہیے، اتنا جوڑا ہونا چاہیے، اتنا سونا ہونا چاہیے، اتنا فرنیچر ہونا چاہیے۔ جلسے میں آنے والوں میرے نبی کی 4 شہزادیاں ہیں۔ کتنی ہیں بھائیوں؟ ان کا جہیز بتا دوں آپ کو، اجازت ہو تو 4 شہزادیاں میرے نبی کی 4۔ میرے نبی نے 3 شہزادیوں کا نکاح کیا تو ایک بھی جہیز کا برتن نہ دیا، ایک بھی نہیں۔ توجہ فرمائیں سارے لوگ، ایک بھی نہیں۔ آقا نے حضرت فاطمہ کا نکاح جب حضرت علی سے کیا تو جلسے میں آنے والے سنو، میرے نبی نے علی سے فرمایا نکاح سے پہلے علی تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ حضرت علی نے عرض کی آقا میرے پاس ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ زرہ سمجھتے ہیں جنگ میں پہنی جاتی تھی تاکہ تلوار کے وار سے، دشمن کے وار سے بچا جا سکے۔ ایک روایت میں آتا حضرت علی نے کہا آقا میرے پاس ایک اونٹ ہے، آقا میرے پاس ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ نبی نے فرمایا علی گھوڑا تو تمہارے کام کا رہنے دو لیکن زرہ بیچ دو۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے، کچھ مالدار لوگ ہیں وہ دکھا دکھا کے دیتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ نے تمہیں امیر کہا، تمہیں تمہاری امیری مبارک ہو، مگر رب کعبہ کی قسم جہیز کا دکھاوا تم بھی نہ کرو یار، نہ کرو۔ اور اگر زیادہ ہی تمہیں دینے کا شوق ہے نا تو اپنی بیٹی کا حصہ بانٹ کے دو، اس کی ملکیت میں حصے دو بانٹ کے۔ بیٹیوں کے جو حق ہیں تمہارے مالوں میں، تمہاری زمین میں، تمہاری جائیداد میں، تمہارے گھر میں، تمہارے پلاٹ میں، تمہاری دکان میں، جو بھی حق ہے بیٹی کا حق دو، خدا کی قسم جہیز سے بھی بڑا حصہ ہو جائے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ علی زرہ بیچ دو۔ حضرت علی کو حکم ہوا، حضرت علی نے زرہ بیچ دی۔ جلسے میں آنے والا میرے نبی کو زرہ بیچ، میرے نبی نے کہا زرہ بیچ دی۔ زرہ بیچ کے میرے نبی کو پیسہ وہ رقم دے دی گئی، آقا میں نے جو زرہ بیچی ہے اس کی رقم یہ ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، حضرت بلال کو میرے نبی نے مٹھی بھر کے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں بلال کو دیا، اور دینے کے بعد میں فرمایا بلال، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ توجہ ہے؟ جاؤ اس میں سے کچھ غریبوں کو کھانا کھلا دینا۔ اس میں سے بھی کیا کہا؟ کچھ غریبوں کو کھانا کھلا دو۔ اور اس کے بعد حضرت علی کی اس زرہ کو بیچ کر جو رقم حاصل ہوئی تھی میرے نبی نے اس سے کچھ چند سامان خریدا، چند سامان خرید کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شاعر اسلام غلام نور مجسم امیر آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
غلام نور مجسم بھائی کی آمد آمد ہے. میرے بعد انشاءاللہ آپ شاعر صاحب کو سنیں گے بہت توجہ کے ساتھ. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. سنیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے سنت کے مطابق, اور جب بات آتی ہے نا تو وہ ساری سنتیں بھول جاتے ہیں. سنیں سنت آپ. نبی نے چند طرح کا سامان قلیل سا, جس میں شاید ایک جانماز مصلی اور چند مٹی کے برتن, یہ تھوڑا سا سامان حضرت فاطمہ کو میرے نبی نے دیا. اور رقم کون سی ہے وہ؟ اور سنیں, اس رقم کا کیا کیا؟ جو زرے بیچی, اس زرے بیچ کے بھی ڈائریکٹ نہیں, اس زرے کی رقم سے حضرت فاطمہ کا پہلے مہر ادا ہوا. کیا ادا ہوا؟ کیا ادا ہوا؟ زور سے بولے. مہر ادا ہوا. نکاح میں, شادی میں دو خرچے ہیں بس, ایک مہر کا خرچہ اور ایک ولیمے کا خرچہ, اور دونوں خرچے لڑکے والے پہ ہیں. مہر بھی لڑکے والا دے گا اور ولیمہ بھی لڑکے والا کرے گا. ارے بھائی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن آج کل لڑکے والا خود تو یہ سوچتا ہے کہ ہم پہ تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے, سارا تو لڑکی والے پر ہے. حد یہ ہے کہ یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی کھانا کر رہو کہ ہاں کہ ہمارے 50 باراتی وہ بھی آئیں گے. کون؟ ویج والے. ویج کھانا بنانا, اپنے گھر کھلانا ویج کھانا. کوئی گارنٹی لے لی اس نے کہ ویج کھانا کھلائے گا؟ کہ نان ویج ان کے لیے, ویج ان کے لیے. میرے نبی نے کہا زرہ بیچ دو, حضرت علی نے زرہ بیچا. اس زرہ بیچ کر کے کچھ غریبوں کو کھانا کھلایا گیا, کچھ پیسے سے حضرت فاطمہ کا مہر ادا کیا گیا. اس مہر کی رقم سے میرے نبی نے تھوڑا سا سامان خریدا اور حضرت فاطمہ کو جہیز میں دیا. یہ ہے حضرت فاطمہ کا جہیز. رقم کہاں سے آئی تھی وہ جس سے جہیز دیا گیا؟ زور سے بولیں. نہیں بھول گئے؟ پھر بھول گئے آپ. حضرت علی کی رقم ادھر ہی کی رقم تھی. اب اگر تمہیں جہیز لینے کا زیادہ شوق ہے, ایک صاحب کرے جہیز دینا سنت نبی نے دیا تھوڑا ہی صحیح, تو میں نے کہا دیا کیسا تھا؟ دیا کیسا تھا یہ تو بتا دے مجھے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ 3 بیٹیوں کو تو دیا ہی نہیں, چوتھی بیٹی کو جو دیا تو کہا حضرت یہ بتائیے نبی نے چاہے زیادہ نہیں تھوڑا دیا تو سنت ہو گیا. تو میں نے کہا چل اچھا سنت ہو گیا, عمل کرے گا سنت پہ. ہاں. میں نے کہا دیا کیسے تھا؟ حضرت علی نے جو زرہ بیچ کے مہر ادا کیا, اس مہر کے پیسے سے میرے نبی نے سامان دیا. تو بھی اپنا کوئی پلاٹ بیچ, اور جیسی کار چاہیے ویسے ہی پلاٹ بیچ. بات ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی چاہیے بڑا بیچ, اور بڑی چاہیے گھر بیچ لے, اور بڑی چاہیے کڈنی بیچ لے. نہیں بات میری غلط نہیں ہے, نہیں بات صحیح ہے. نہیں ہو سکتا کسی پہ پلاٹ نہ ہو بھائی, ہو سکتا کسی پہ پلاٹ نہ ہو بھائی, تو کڈنی بک جائے گی 50 لاکھ کی, تو بھائی بیچ لے. اور بیچنے کے بعد میں دے بیٹی والوں کو کہ یہ مہر ہے اور اس سے مجھے ذرا جہیز دو. تو ہوگی سنت. لڑکی والوں کا خون پی رہا اور سنت ادا کرا رہا. اچھا سوال ایک پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ بتاؤ 3 بیٹیوں کو کچھ کیوں نہیں دیا اور ایک بیٹی کو نبی نے کیوں دیا اس طرح سے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ 3 کو نہیں دیا, چاہے حضرت علی سے لے کر ہی وہ دیا, لیکن کیوں دیا؟ تو سنیں, جو 3 بیٹیوں کا نکاح ہوا, شادی ہوئی, اور پھر جب حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تو حضرت علی کے گھر میں ضروریات کا سامان تک نہ تھا. صحیح بات تو یہ ہے کہ جب حضرت علی کی شادی ہوئی تو اپنا گھر تک نہ تھا. اس لیے میرے نبی نے ضروریات کا سامان اس مہر کی رقم سے ادا کیا. پہلی 3 بچیوں کا جو نکاح کیا, بیٹیوں کا نکاح کیا, تو ان کے پاس ضروریات کا سامان تھا, میرے نبی نے نہ دیا. اس حد تک جہیز کی حد ہے. کہاں ہے جہیز بتاؤ؟ تصور ہی نہیں ہے صحیح اگر پوچھیں تو آپ. لیکن خدا کی قسم آج جہیز کے اوپر بیٹیوں کی عمریں نکلی جا رہی ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو, نکاح جتنا ہو سکے جلدی کرو, لیکن ہم نے نکاح کو بڑا ہارڈ کر دیا, ہم نے بڑا سخت کر دیا. اور جلسے میں آنے والوں, میرے نبی نے 11 نکاح فرمائے. خود میرے نبی نے 11 نکاح, اس میں حضرت خدیجہ بھی ہیں, اور حضرت خدیجہ کسی غریب عورت کا نام نہیں ہے, بلکہ مکہ میں سب سے
امیر اگر کوئی عورت ہے، مکہ کی اگر سب سے امیر کوئی خاتون ہے، یہ اسٹیج پر علماء بیٹھے ہیں جس کی تجارت کی شہرت ملک شام تک تھی، وہ حضرت خدیجہ نبی کی پہلی بیوی ہے، میرے نبی نے جس سے پہلا نکاح فرمایا وہ بہت امیر عورت ہے، میرے نبی نے 11 نکاح فرمائے، کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نکاح میں جائز لیا ہو۔ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حقیقت ہے جہیز کی، 11 نکاح اور جہیز کہیں نہیں، اور ہم نے جہیز کو کیا بنا لیا، بڑا خطرناک کر دیا۔ علماء ٹیم میٹنگ کرتے ہیں، تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں، لیکن نہ کوئی تنظیم کو ماننے تیار ہے، نہ کوئی کسی کی میٹنگ کو ماننے تیار ہے، لینے والا بھی دینے والا بھی۔ اگر لینے والا کچھ نہیں کہہ رہا تو دینے والا بہت آگے ہے۔ اور میرے بھائیوں کان کھول کر کے سنو، اگر بیٹیوں کو دینا چاہتے ہو تو ان کے حصے دے دو، بیٹیوں کو دینا چاہتے ہو ان کا حق دو۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ علماء بیٹھے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ نے جہیز کتنا بھی دے دیا، بیٹی کے حق سے ادا نہیں ہوں گے آپ، جب تک کہ اس کا حصہ بانٹ کے نہ دیں۔ یہ مسئلہ ہے، آپ فتویٰ بریلی شریف سے، جامعہ نعیمیہ سے لے آنا، جو میں کہہ رہا ہوں یہی آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حق سے ادا نہیں ہو سکتے، آپ کہیں گے ہم نے بیٹی کو گاڑی تو دے دی، نہیں ہوں گے نہ، جب تک کہ بانٹ کر نہ دیں حق اس کا۔ کون دے رہا بانٹ کے؟ جہیزوں میں اس سے زیادہ دے دے رہے ہیں، کہو ہم حق بانٹ کر دیں گے بیٹی کا، لیکن ہم اس طرح سے نمائش کر کے جہیز نہیں دیں گے۔ باپوں کو موٹر سائیکلیں دی جا رہی ہیں لڑکے کے، بچولیا کو دیا جا رہا ہے جنہیں کیا کیا، بوڑھی ماں کو کیا کیا دیا جا رہا، پورے محلے کے جو ہے کپڑے، پوری رشتہ داری کے کپڑے پھر۔ میرے بھائی خدا را اس نکاح کو جتنا ہو سکے آسان کرو۔ میرے نبی کی نکاح کا تو یہ حال ہے، جلسے میں آنے والوں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، مدینہ شریف میرے نبی پہنچے ہیں تو مدینے میں یہ حال ہے کہ بڑی تیزی سے اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے جس کا نام ہے ام سلمہ، کلمہ پڑھ لیا ہے، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچی ہے۔ ام سلمہ شادی شدہ عورت ہے، شوہر پہلے چلا گیا 1.5 سال پہلے ہجرت کر کے مدینہ، ام سلمہ 1.5 سال کے بعد جا رہی ہے مدینہ۔ چھوٹا سا بچہ تھا ان کا، دودھ پیتا، مکہ والوں نے چھین لیا۔ جب یہ ہجرت کے لیے نکلی نا تو ان سے کہا اس بچے کو نہیں لے کے جانے دیں گے، اگر تجھے جانا ہے تو بغیر بچے کے جانا پڑے گا۔ کہنے لگی اگر بچے کی قربانی دینا پڑے نبی کے خاطر تو مجھے قبول ہے، مگر مدینہ جا کے رہوں گی۔ سبحان اللہ، بچہ دے دیا لیکن مدینہ جاؤں گی۔ 1.5 سال پہلے ام سلمہ کا شوہر چلا گیا تھا، 1.5 سال کے بعد مدینہ گئی۔ لوگوں اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھنا، دودھ پیتا بچہ اگر چھوڑو گے تو تمہارا دل کیا کہے گا، لیکن نبی سے محبت ایسی ہے کہ بچے کو بھی چھوڑ دیا، نبی کے خاطر ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ مدینہ چلی گئی۔ ہمارے ہاں تو جہیز خالی کی خرافاتیں اتنی ہو جاتی ہیں، خرافاتیں اتنی ہو جاتی ہیں کہ ایک غریب کی شادی خرافاتوں میں ہو جائے گی۔ شادیوں میں پٹاخے چھوڑ دیتے ہیں 20-20 ہزار کے، تو ہے صحیح بتا رہا ہوں میں، آتش بازیاں چل رہی ہیں بڑی خطرناک۔ ہاں بس صحیح کہہ رہے ہیں، یہ پٹاخے پھوڑنے مسجد میں دے دو، یہ ان پٹاخوں کے پیسے، پٹاخے، ڈرون والا کیمرہ آئے گا، وہ اڑنے والا، وہ ویڈیو بنا گا۔ جب دلہن کی وداعی ہوگی تو چھت پہ چڑھ کے پیسے پھینکے جائیں گے۔ کیوں؟ اگر پیسہ زیادہ ہے، میں منع نہیں کر رہا پیسے دینے، تم تو 1 لاکھ کی گڈی دلہن والوں کو دے دو، کہہ دو تمہارے گاؤں میں جتنے غریب ہیں ہماری طرف سے دلہن کا صدقہ سمجھ کے بانٹ دینا۔ سبحان اللہ، تم تو 1 لاکھ کی گڈی دو، میں منع تھوڑی کر رہا ہوں، لیکن یہ کیا طریقہ ہے، گنڈوں کی طرح اوپر چڑھ گئے اور اوپر چڑھنے کے بعد میں برسائے جا رہے ہیں۔ کوئی بزرگ کا پیر دب گیا بیچارہ، وہ بزرگ گر گیا، کتنوں کے دوپٹے چھن گئے، کسی کے دامن پھٹ گئے، کسی کے گریباں چاک ہو گئے، اس لیے کہ جب پیسے لوٹتے ہیں اور لوٹتی ہیں تو پھر پردے نہیں دیکھے جاتے، پھر گریباں نہیں دیکھے جاتے، پھر حجاب نہیں دیکھے جاتے، پھر دوپٹے نہیں دیکھے جاتے، پھر بڑھاپا نہیں دیکھا جاتا، پھر جوانی نہیں دیکھی جاتی، سب گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ یار یہ خوشی ہے، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اگر واقعی
نہیں تجھے خوشی کا اظہار ہے تو 1 لاکھ کی گڈی دے، لڑکی کے بھائی کو دے، لڑکے کے بھائی کو دو، کہہ دے یہ 1 لاکھ روپے کوئی غریب بیٹی ہو اس کے نکاح میں لگا دینا۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ مگر کہنے صاحب ہم تو دکھانے میں کس بات کا دے، کتنا پیسہ تمہارے پاس مجھے بتاؤ، کیا قارون سے زیادہ پیسہ ہے؟ 70 اونٹ قارون کے خزانے کی چابیاں لے کے چلتے تھے، کتنا پیسہ تمہارے پاس؟ جب اس کا نہ رہا تو تمہاری کی کیا اوقات ہے؟ چند پیسے آ گئے تو میاں کپڑوں میں سے نکلا، گھوم رہا کپڑوں میں سے نکلا، اب کپڑوں میں نہیں آ رہا۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، کپڑوں میں نہیں آ رہا۔ غریب تو یوں کپڑا نہیں پہن پا رہے کہ ان پہ پیسے نہیں ہیں، اور امیر آیا تو امیر تو خود ننگا ہی گھوم رہے۔ آپ جتنی امیری آئی ان کے گھر کی خواتین کے کپڑے اتنی شارٹ ہو گئے۔ یہ ذہنی غریب ہے۔ خبردار جو پیسے کی لٹس کی تم نے، جو پیسہ لٹایا تم نے، ارے کسے دکھا رہے ہو تم پر کتنا پیسہ ہے؟ لاؤ مسجد بنواؤ، زیادہ پیسہ تو زیادہ پیسہ تو 2 نکاح کرا دو غریب بچیوں کے، اگر زیادہ پیسہ تو مدرسہ بنوا دو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ شادیوں میں آتش بازیاں ہو رہی ہیں، اچھا اگر دولہا مان جائے تو دولہے کے دوست نہیں مان رہے ہیں نا، یہ بدماشی ساری دکھا رہے ہیں۔ عجیب مسئلہ ہے، دوستی بھی عجیب ہے۔ ایک شادی ہوئی، دولہا کو میں نے منا لیا، مان گیا، میں نے نچا گا نہیں، بولا نہیں نچاؤں گا، مان گیا میری بات، لیکن دوست نہیں مانے۔ وہ بیچارہ مان رہا، ہاتھ جوڑ رہا، بھائی رہنے دو بھائی، میں نے مفتی صاحب سے وعدہ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن میاں دوست مان رہا ہے۔ اسی لیے تو دوستی کرو دیکھ بھال کے کرو، اونے پونوں سے دوستی ہی مت کرو نا، ان ٹپوریوں سے مت کرو دوستی۔ دوستی کرو تو دیکھ کے کرو، نیکوں سے کرو، تاکہ کوئی معاملہ ہو، کوئی مشورہ دیں تو اچھا دیں، کام کریں تو اچھا کریں۔ ارے تیرا سچا دوست وہ ہے جو تیرے مرنے کے بعد، دیکھیے ایک ہے شادی اور ایک ہے میت، ایک ہے تاریخ پیدائش، تاریخ پیدائش بھی برتھ ڈے، اسے بھی تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اس برتھ ڈے پہ بھی مرا پھر رہا ہے، اس برتھ ڈے پہ بھی، اس برتھ ڈے پہ بھی پورے گھر میں پھکنے لگا کے، غبارے لگا کے، بیلون لگا کے پورے گھر میں ظالم لڑکیوں کو نچا رہا۔ کیا ہو رہا ہے کہ برتھ ڈے ہو رہا ہے، من کر رکا رہے تو برتھ ڈے تو ہو رہا ہے، لیکن سن لے کام، تیرے برتھ ڈے جو یہ سال ہے نا، یہ ختم ہوا، بڑا نہیں ہے یار۔ جو تم ناچ رہے ہو، تم جو خوش ہو رہے ہو، کیوں ہو رہے ہو خوش؟ کہ برتھ ڈے، تو یہ جو سال آیا ہے یہ تیری زندگی کا ختم ہوا ہے کہ ایک بڑھ گیا؟ یار تمہاری 60 سال کی زندگی تھی، 20واں برتھ ڈے منا رہے ہو تو 20 سال کم ہوئے کہ بڑھے؟ آپ کے یہاں بڑھتے ہیں کیا؟ کم ہوئے نا، تو خوشی کس بات کی یار؟ خوشی کس بات کی؟ آج برتھ ڈے میں غیر مسلم تو غیر مسلم، یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا، کیک کاٹا جائے گا، اس میں موم بتیاں جل رہی ہیں، جتنے سال کا ہو گیا اتنی موم بتی جلائی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا جلا، موم بتی جلا رہا یا اتنی موم بتیاں کم ہو گئی؟ 20 سال کا ہو گیا 20 جلا رہا، 30 سال کا ہو گیا 30 جلا رہا، 25 سال کا ہو گیا 25 جلا رہا، جلا کتنی بھی لے، 1000 کیوں نہ جلا لے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آئے گی تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ بے شک بے شک بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ جلا کتنی جلائے گا موم بتی؟ اللہ جس دن تیری موم بتی گل کرے گا، خدا کی قسم ایک سانس نہ لینے دے گا۔ اللہ فرماتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آئے گی، یہ آکسیجن کے سلنڈر کام نہ آئیں گے، یہ وینٹیلیٹر کام نہ آئیں گے، یہ آئی سی یو کے کمرے کام نہ آئیں گے، یہ اسپیشل ڈاکٹر کام نہ آئیں گے۔ جب موت آئے گی، تو نے برتھ ڈے منایا ہو تب بھی ایک سانس نہیں بڑھ سکتی، نہ منایا ہو تب بھی نہیں بڑھ سکتی۔ برتھ ڈے منائے جا رہے ہیں اور برتھ ڈے پہ ناچا جا رہا ہے، عیسائیوں کی رسمیں آ گئیں، کیک کٹ رہے ہیں، کس بات کے کیک کٹ رہے ہیں؟ بس اس حد تک جائز ہے، کان کھول کے سن لو، میرے نبی بھی اپنا تاریخ پیدائش منایا کرتے تھے، مگر کس طرح سے ہے؟ میرے نبی پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے پیر کا؟
تو آپ روزہ رکھیں اگر اپنی برتھ ڈے منانا چاہ رہے ہیں، اور اگر زیادہ منانا ہے تو جس دن تمہارا تاریخ پیدائش ہے اس دن کھانا بنا کے غریبوں میں تقسیم کرا دیا کرو، اور زیادہ منانا ہے جس دن تمہارا برتھ ڈے آئے مدرسے میں جا کے قاری علی اشرف صاحب سے رسید کٹوا لیا کرو۔ میں اچھا بتا رہا ہوں ہے نا؟ 1100 کی رسید کٹوا دو برتھ ڈے کے موقع پر، اور زیادہ پیسہ اللہ نے دیا 11,000 کی کٹوا دو، مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلوا دو، سب بچوں کو اپنے برتھ ڈے پہ گرم کپڑے بنا دو۔ اچھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ مگر نہیں کریں گے، کیک ملتے ہیں ایک دوسرے کے منہ پہ کیک ملے جا رہے ہیں، تمہارے منہ پہ جہنم کی آگ جب اللہ ملے گا تو پتہ چلے گا۔ بات سمجھنے کی میرے بھائی، جب اللہ جہنم کی آگ ملے گا تو پتہ چلے عیسائیوں کے طریقے، یہود و نصارہ کے طریقے تم اپنے گھروں میں لے آئے۔ ارے پہلے تو برتھ ڈے کا تیرا مقصد کیا ہے؟ جب تیرا برتھ ڈے آیا تھا تو تجھے اس دن دعا کرنی چاہیے تھی، یا اللہ میری زندگی کے 20 سال گزر گئے میں کچھ نہ کر سکا، یا اللہ میری زندگی کے 30 سال گزر گئے میں کچھ نہ کر سکا، اے میرے مولا جو میری باقی کی زندگی ہے تو جانتا ہے میرے کتنا جینا ہے، تو جانتا ہے کتنی سانسیں باقی ہیں، یا اللہ اس اپنے برتھ ڈے کے موقع پر، اس تاریخ پیدائش کے موقع پر یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میری باقی کی زندگی تو سکون کے ساتھ گزار دینا، نیکیوں میں گزار دینا، بھلائیوں میں گزار دینا۔ خبردار جو تم نے اس طریقے سے برتھ ڈے منایا، اور اپنے بچوں کے جو تم برتھ ڈے ناچ ناچ کے مناؤ گے تو کہ یہ بچے تمہیں نمازی بنتے ہوئے نظر آئیں گے؟ کہ یہ بچے تمہیں جو ہے قاری بنتے ہوئے نظر آئیں گے؟ یہ بھی ناچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ خدا را اس چی ہوش کے ناخون لو، یہ جو حرام کاریوں میں پیسہ لٹایا جا رہا ہے اس پیسے کو بچاؤ، اسٹور کرو، کسی غریب کے کام میں آ جائے گا، آ جائے گا۔ میرے بھائی یہ جتنی بدخرچیاں ہو رہی ہیں خاص کر ہماری شادیوں میں، اور شادیوں میں بدخرچیاں ہو رہی ہیں، معلوم ہے کس طرح کی بدخرچیاں؟ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں آپ کو کیا بتلاؤں میرے بھائی، ایسی بدخرچیاں ہو رہی ہیں کہ خالی میں آپ کو بتا رہا ہوں آتش بازیوں میں بعض جگہ 50 ہزار روپیہ خرچ ہو گیا۔ اگر یہ 50,000 تم نہ خرچ کرتے اور اگر کسی غریب کو دے دیتے تو وہ اپنی بیٹی کا سادہ نکاح کر لیتا۔ بولو ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا ہے۔ بریلی سے تو یہ اعلان کیا گیا، حضور احسن میاں نے اعلان کیا تھا کہ عرس اعلی حضرت میں اعلی حضرت کی مزار پر جو چادریں ڈالتے اور بڑا خرچہ ہوتا ہے، ایک چادر پہ 50 ہزار کی بھی چادر کا خرچہ ہو جاتا، وہاں سے لاتے ہیں بہت دور سے بڑے لوگ، کہتے ہیں مت ڈالو، حضور احسن میاں نے فرمایا یہ کسی غریب بچی کی شادی میں لگا دو۔ کتنا اچھا پیغام تھا۔ اور میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں چاہے ہو سکے تو مزار پہ بھی جو چادر آپ ڈالنے نہ ڈالیں، چاہیں کسی غریب بچی کی شادی میں لگا دیں، کسی غریب کو دے دیں، زیادہ بہتر ہے۔ یہ شادیوں میں جو بدخرچیوں میں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں کہ ڈرون کیمرہ آئے گا، کہ آتش بازی ہوگی، اور ڈی جے تو ماشاءاللہ یہاں سے منع ہو گیا ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ سلامت رکھے، اللہ اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ میرے بھائی بند ہو گیا، بالکل بند کر دو، اور اگر کوئی ڈی جے بجائے تو اس کی شادی میں نہ جاؤ۔ یہ خالی مولوی کچھ نہیں کر سکتے بیچارے، یہ خالی فتویٰ دے سکتے ہیں، حکم دے سکتے ہیں، عمل تمہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی ڈی جے بجائے اس کی بارات میں نہ جاؤ، کوئی اگر ڈی جے بجائے تو اس کی شادی کا بائیکاٹ کرو، تاکہ آگے کو کوئی کوشش نہ کرے، ہے نا؟ اگر ایک آدمی یہ چاہے گا کہ میں نے اپنی شادی سے تھوڑا بچا کر کے ڈی جے کا بچا دیا، آتش بازی کا بچا دیا، ڈرون کیمرے کا بچا دیا، اور یہ جو چہرے بن رہے ہیں 50 ہزار کے، یہ بھی بچا دیا، سب بچا۔ یاسین شریف پڑھو 11 مرتبہ دولہا بننے سے پہلے اور دلہن بننے سے پہلے۔ میں بتا کے جا رہا ہوں تمہیں نسخہ، رات کو 11 مرتبہ سورہ یاسین شریف۔ اچھا رات کو نہ پڑھ پائیں تو 2-4 دن پہلے سے پڑھ لیں، اور یاسین شریف پڑھیں، لڑکی بھی پڑھے، اور یاسین شریف پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے چہرے پہ پھیر لیا کریں، اور اس کے بعد جب آپ دولہا بنے یا دلہن بنے
تو 111 مرتبہ جو درود آپ کو اچھے سے یاد ہو وہ پڑھ کر بنے، انشاءاللہ اس دن تیرا چہرہ الگ ہی نظر آئے گا. حقیقت بتا رہا ہوں. لیکن عام طور سے دیکھا گیا، یہ میری بات صحیح آپ نوٹ کرنا، جس دن دولہا بنا ہوتا اس کا چہرہ اچھا ہی نہیں لگتا. صحیح بتا رہا ہوں. کیوں؟ اتنا رگڑوا کے آتا، وہ اتنا رگڑوا کے آتا اس میں سیلون میں پارلر میں کہ وہ خود بخود برا لگنے لگتا ہے. نہیں وہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، کسی کی طرف نہیں. وہ ماشاءاللہ جلسہ کرانے ہیں ڈاکٹر صاحب، میری طبیعت خوش ہو گئی. اللہ سلامت رکھے. یہ اللہ نے ڈاکٹر صاحب کو جو ہے ہدایت دی. اور یہ ورنہ بھائی ڈاکٹر لوگ کہاں مان رہے ہیں بتا رہے ہوں میں. اللہ نے انہیں ہدایت دی. میں تو دعا میرے دل سے نکلی. اور اتنے علماء ان کی شادی میں آئے، حضور سید صاحب قبلہ تشریف لائے. ان کی شادی اللہ نے چاہا بابرکت ہو جائے انشاءاللہ. بڑی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں میرے بھائی توجہ فرمائیں. یہ ساری چیزیں پیسے بچا لو. اور بچانے کے بعد میں نا، اچھا ایک بات اور بتا رہا ہوں، سنیں یہ بات بھی، اس پر بھی ذرا غور کریں. شادی میں جتنا ہو سکے کھانے کو شارٹ کریں. یہ جو 500 کارڈ چھپاتے ہو 1500، اور اس میں بڑی فخر کے ساتھ کہتے ہو حضرات 1500 تو کارڈ بٹے ہیں میری شادی میں، تو کوئی فخر کی بات ہے کیا؟ یہ سب کو نوٹ دیا تم نے؟ نہیں، یہ تکلیف ہے، یہ دونوں کو تکلیف ہے. آپ لوگ بھی سنیں اور آپ لوگ بھی سنیں، دونوں کو تکلیف ہے، آنے والوں کو بھی جانے والوں کو بھی. آپ نے مجھے نوٹ دیا کمال پور میں، ٹھیک ہے. اب میں آؤں گا اپنی گاڑی میں 500 کا تو پیٹرول خرچ کروں گا، ٹھیک ہے. اور اتنی سردی میں اپنے گھر اگر دال چاول کھاتا تو سکون تھا، تیرے گھر کے مرغے میں اتنا سکون نہیں جو اتنی سردی میں آؤں گا، ٹھیک ہے. اب میں آیا، آنے کے بعد میں ملا کیا؟ یا تو ثواب ہو، چلو جب بھی اچھا، یا تو سنت ہو، جب بھی اچھا کہ اتنے لوگوں کو کھلانا بہت سنت کا کام تھا، اچھا. یا میں بہت زیادہ خوش ہو گیا ہوں، خوش بھی تو نہیں ہوں یار، کیا کروں، قاری اشرف علی صاحب یار وہ بڑا کہہ دیا انہوں نے، یار بڑی سردی پڑ رہی ہے اور یار جانے کا تھا نہیں مگر یار بڑا کہہ دیا انہوں نے، تو بڑی کراہتن جا رہا ہوں. بتاؤ مجھے، میں تکلیف میں، اور تو اس تکلیف میں کہ 2000 کا کھانا تیرا دل پھٹا پھر رہا ہے. اللہ برکت ہو جا، برکت ہو جا، برکت ہو جا. کاٹ کم مانگتا تو کیا بات تھی؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں، نہیں کہہ رہا ہوں. ہر مولوی سے دعا کرا برکت ہو جا، برکت، اور کم بانٹتا تو کیا بات تھی؟ کوئی مولوی کہہ گیا، غوث اعظم نے کہہ دیا، کسی ولی نے کہہ دیا، کس نے کہہ دیا کہ 2000 کارڈ بانٹی ہو؟ میں نے اپنی شادی کی اپنی بہن کی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مشکل سے 20 لوگ میرے گاؤں کے تھے. ہاں بہت، جتنا میں نے گھر والوں سے کہہ دیا جتنا مختصر ہو سکے، خبردار جو نام و نمود کیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت شارٹ میں بڑی عزت کے ساتھ مہمانوں کو کھلایا پلایا، رخصت کر دیا. کوئی یہ کہہ رہا حضرت تم نے ہمیں پوچھا نا، میں نے کہا تم مجھے مت پوچھی بھئی، یہی تو کر لے گا. ارے بھئی یہی تو کر سکتا ہے، یہ جیل کرا دے گا. تو اپنے گھر سکون سے، میں اپنے گھر سکون سے، محبت برابر ہے، محبت میں کوئی کمی نہیں ہے بھائی، مگر تم مت پوچھیے. اور میں چاہتا ہی ہوں یہ جو 2000 تم نے اکٹھے کیے کس لیے؟ کوئی فائدہ تو بتاؤ مجھے. کھانا چل رہا میاں، 3 دن کھانے چل رہے ہیں. شادی کرو جتنا ہو سکے شارٹ کھانا کرو، بس ولیمے کا کھانا دے دو، بات ختم کرو. یہ چلنے کے ایک دن تو صاحب ان کا، شاکاہاری والوں کا ایک دن، مانساہاری والوں کا ایک دن، ان کا ایک دن، ان کا ہے. خبردار جو شادیوں میں تم نے اتنے کھانے کی، بچاؤ ان کھانوں کو، اور بچانے کے بعد میں جتنا پیسہ بچے بناؤ اس کا اماؤنٹ ایک جگہ بناؤ. مختصر کارڈ بانٹو، مختصر، جو بہت خاص ہیں، بہنیں، بہنوئی، داماد، سمجھ رہے ہیں آپ، جو بالکل بہت قریبی ہیں تمہارے، بس اتنا ہی تو ہوگا. وہ تجھے نہیں بلائے گا، ارے تو سکون میں رہے گا. ہر جگہ جانا تجھے بھی آرام دائک نہیں ہے. اور شادیوں کے کھانوں نے برباد کر دیا، نقصان دیتے، مسالے خطرناک ہوتے. فائدہ بھی تو نہیں ہے کھانے سے. نہیں میری بات غلط ہو تو بتاؤ، فائدہ بھی تو نہیں ہے. ڈھونڈنا پڑتا، ڈھونڈنا ان میں کائے میں. سالن میں تیل اتنا پڑ رہا ہے کہ ڈھونڈنا پڑتا نیچے کی تلی کدھر سے نکل آئے، اتنا ڈالنا ہے باورچی لوگ. میرے بھائی یہ نقصان نہیں دے. ہارٹ پیشنٹ کیوں زیادہ ہو رہے ہیں، بلڈ پریشر ہائی کیوں زیادہ ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری غذائیں ایسی ہو گئی، کھانے ایسے ہو گئے.
خبردار کم کرو. تم امیر ہو, سبحان اللہ, اللہ تمہاری امیری مبارک کرے, مگر امیر صاحب بھی کھانے کو شارٹ کرے, جتنا ہو سکے شارٹ کریں. توجہ ہے میری کہ نہیں میری بات پر؟ لمبے کھانے نہیں کریں. اس کا ایک پیکج بنا لیں, تقریباً 1 سے 2 لاکھ روپیہ ایک شادی میں بچ جائے گا. نہیں بچے گا بھائی؟ ارے بولیے, بچ جائے گا. اور یہ جو 15 رنگ کے کھانے ہو رہے ہیں یہ بھی ختم کرو شادیوں میں. اے بھائی غور سے سنو, غور سے, یہ بالکل ثواب کا کام نہیں ہے, یہ نئی نئی رسمیں ہیں, یہ غلط بدعتیں ہیں. یہ جو شادی میں 15 رنگ کے فاسٹ فوڈ الگ ہے, چاؤمین والا بھی لگا رہا, گول گپے والا بھی, آئس کریم بھی, کافی بھی, سمجھ رہے ہیں؟ بڑا خوش ہے الحمدللہ حضرت, ہمارے کھانے میں 2 لاکھ کا تو فاسٹ فوڈ تھا. بڑا خوش ہے. کس بات کی خوشی ہے تجھے بتا؟ سنت رسول ادا کر رہا ہے تو یہ تو یہاں الیکشن لڑ رہا. توجہ فرمائے, ختم کریں سادہ کھانے, جتنا ہو سکے شارٹ کریں کھانوں کو, اور جتنا ہو سکے کم کریں کھانوں کو. جب ظاہر سی بات ہے لگے تگے میں کارڈ نہیں دو گے, وہ تجھے بھی نہیں دے گا, تو بھی سکون سے رہے گا, تیرا بھی اپنا کام نہیں خراب ہوگا اور اس کا بھی کام نہیں خراب ہوگا. تھوڑے سے مہمان ہوں گے, عزت سے کھلا دے گا, عزت سے پلا دے گا, نہ تجھے ٹینشن نہ مجھے ٹینشن, سنت کے مطابق بھی کام ہو جائے گا اور تیری تکلیفیں بھی دور ہو جائیں گی. اور یہ جو 2 لاکھ روپے بچے, چپ کیسی گاؤں میں کسی غریب کے پاس جانا اور کہنا بھائی یہ 2 لاکھ روپے میں نے بچائے کھانے سے اور حرام رسموں سے, ڈی جے پی جے اور ڈراؤن کیمرے اور یہ ساری چیزیں کا میں نے بچا لیے, یہ 2 لاکھ روپے تو لے اور اپنی بیٹی کا نکاح کر دے. ہائے ہائے, بولو بولو, ہو جائیں گے, غریبوں کی بھی ہو جائیں گی, لیکن نہیں کرو گے. چاہے جہنم خرید لو ان پیسوں سے, وہ پسند ہے. جہنم ہی خریدی جا رہی ہے بھئی, جہنم ہی خریدی جا رہی ہے. آتش بازیں ہو رہی ہیں, یہ ڈھول تماشے ہو رہے ہیں, ناچ رہے, جہنم ہی خرید رہے, کیا ہو رہے ہیں. ایک تو مجھ سے کہہ رہا تھا, اس کا ایک ہی بیٹا تھا, بڑا خوش تھا, بڑا خوش تھا, کہہ رہا حضرت رات کے پروگرام تھا اس کو ناچ گانے والا, تو کہہ رہا حضرت پتہ ہے رات کے ناچ میں 2.25 لاکھ روپے کا انعام آیا. با خدا مجھ سے کہہ رہا تھا. یار من کے شرم آنا چاہیے تم نے 2.25 لاکھ روپے میں جہنم خریدی اور مجھ سے فخر کے ساتھ بیان کر رہے ہو. شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ میرے بھائیوں یہ ختم کرو. اور ایک چیز اور ختم کرو, شادیوں میں توجہ کریں, اس پر بھی خاص دھیان دیں. یہ جو شادیوں میں نوتا کھاتی چلتی ہے, نوتا کھاتی جانتے ہو نہیں جانتے؟ یہ جو ٹیبل لے کے بیٹھ جاتے ہیں کاپی لکھنے کے لیے, یہ بند کرو. اس لیے کہ یہ قرضہ ہے. کیا ہے یہ جو دیتا ہے یہ سوچ کے دیتا ہے کہ میری شادی میں یہ دے گا, یا یہ سوچ کے دیتا دے دیا تو ختم, لینے کی نیت سے دیتا کہ نہیں دیتا؟ اب تمہاری شادی میں 500 لوگوں نے دیا, ضروری نہیں ہے کہ تم 500 کو واپس کر, تو ہو سکتا ہے کہ 499 کا کر دیا, ایک رہ گیا. قیامت کے دن دامن پکڑ کے کھڑا ہوگا قرضہ آئی بھائی, ضروری نہیں ہے. اچھا ایک بات اور ہے کہ ابا جی کے چہرے پہ آ گئے تھے, ابا جی کا انتقال ہو گیا, بیٹا جانتا ہی نہیں, بیٹا گیا ہی نہیں, تو ابا قرض مند ہو کے مرے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت اس میں ذرا کچھ مدد ہو جاتی ہے, شادی کے عین موقع پہ نوتا آ جاتا ہے, تو ہم نے کبھی اتنی بڑی کیوں کر رہے ہو شادی, جو مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے, شادی نہ ہلکی کر لو. یہ میری بات غلط تھوڑی ہے یار, شادی نہ اتنی ہلکی کر لو میرے بھائی. جتنے نوتے کے تم چکر میں پڑے ہوئے ہو, یہ نوتا بھی ختم کرو, یہ قرضہ ہے. اگر مر گئے تو میدان محشر میں دینا پڑے گا, اور اگر آپ نے دے دیا تو پریشانی تو پڑے گی. اس لیے کہ 500 لوگ دے کے گئے, تو ان 500 کی شادی میں اب تمہیں جانا پڑے گا. تمہارے گیہوں کو پانی لگ رہا, مگر شادی ہے پانی چھوڑو گے جاؤ گے, ہے نا. تمہارے گھر میں مریض پڑا, مریض کو چھوڑو گے جاؤ گے, ورنہ وہ ادھر کہہ رہا ہوگا میرا نوتا نہیں دیا. اس کو بھی ختم کرو, یہ ٹیبل ڈالنا ہی بند کرو. مختصر لوگوں کا کھانا, مختصر شادی میں مہمان, اور اس کے بعد میں نکاح, بات ختم. سبحان اللہ. یہ چیزیں کچھ لوگوں میں ابھی باقی ہیں, اور جن میں باقی ہیں, ایک بات سنیں, توجہ, ایک آواز نہیں آنی چاہیے. ہمارے رامپور میں یہ چیزیں شمشیوں میں ہے, شمسی برادری ہے.
حالانکہ ان کے عقیدے اچھے نہیں ہیں، میں ان کے عقیدوں سے متفق نہیں ہوں، لیکن ان کے اس کام سے متفق ہوں. وہ 10-15 لوگ جاتے ہیں مسجد میں جا کے خالی نکاح کر لیتے ہیں. اور معلوم ہے وہ کون ہے؟ وہ لوگ ارب پتی، کروڑ پتی نہیں. رامپور میں جتنا بھی بڑا بزنس ہے سب شمسیوں کا ہے. شدام مارکیٹ میں جاؤ، جتنی بڑی دکانیں ہیں سب شمسیوں کی ہیں. ہم تباہ ہو گئے، تم تباہ ہو گئے ان جہیزوں میں، شادیوں میں. ایک شادی 20 لاکھ میں بیٹھی، ابھی 2 سال نہ گزرے دوسرے بچے کی پھر کرنا، پھر 20 لاکھ. تو گھر میں مشین تھوڑی ہے پیسے چھاپنے کی جو 20 لاکھ چھاپ دے گی. میری بات بھائی غلط تھوڑی ہے کوئی، یہ مشین تھوڑی ہے. 20 لاکھ روپے چھاپنے کے لیے مشین کو بھی ٹائم لگے گا، ایک دم وہ بھی نہ چھاپ پائے گی. ہر سال جو آدمی شادی کر رہا تو قرضے میں ہی رہے گا. تم شادیوں کو آسان کر کے دیکھو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم بہت بڑے بزنس مین اور پیسے والے نہ ہو جاؤ تو کہنا. پیسے والے ہو جاؤ گے، بزنس مین ہو جاؤ گے، وہ سب ہو جاؤ گے. جتنے جہیز لے رہے ہیں یہ بھی مالدار ہو جائیں گے، جتنے دے رہے ہیں یہ بھی مالدار ہو جائیں گے. بس توجہ کریں، بہت تیزی کے ساتھ بات ختم کروں. کتنا ٹائم ہوا؟ ہاں کتنا ہوا؟ 12:10 ہو گئے. 1 گھنٹہ 25 منٹ میری تقریر ہو گئی. پتہ نہیں چلا، مگر مجھے بھی نہیں پتہ چلا، اور میرے حساب سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے شروع ہوئی ہے. سچ میں 1 گھنٹہ 25 منٹ ہو گئی. 5 سے 10 منٹ اور میری تقریر ختم. او جلسے میں آنے والوں، ام سلمہ مکہ میں اپنا بیٹا چھوڑی اور چھوڑ کے مدینہ چلی. یاد ہے کہ نہیں؟ یاد ہے. مدینہ چلی لوگوں دودھ پیٹا بیچا، دودھ پیٹا بچہ مکہ والوں نے چھین لیا ہے. ام سلمہ تجھے جانا ہے تو بیٹے کو نہیں جانے دیا جائے گا. ام سلمہ نے کہا محمد عربی کی اگر ذات پر ان کی محبت کے خاطر ایک نہیں ایسے 1000 بیٹوں کی قربانی دینا پڑے تو ام سلمہ دے دے. آپ چلی بیٹا دے کر کے مدینہ شریف پہنچی. جلسے میں آنے والوں جیسے ام سلمہ مدینہ پہنچی ہیں، مسجد نبوی میں سارے صحابہ بیٹھے، میرے نبی سارے صحابہ کے درمیان موجود ہیں. ام سلمہ ایک ایک صحابی کو تلاش کر رہی ہیں کہ میرا شوہر کہاں ملے گا، میرا شوہر کہاں ملے گا. نگاہ اٹھا کے دیکھتی ہے، چاروں طرف نگاہ گھما کے دیکھتی ہے، لیکن شوہر نظر نہیں آتا. وہ لوگوں ذرا غور کرو. ایک صحابی سے پوچھنے لگی ام سلمہ، اے نبی کے غلام یہ تو بتا، میرا شوہر 1.5 سال پہلے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا، میں اسی کے اشتیاق میں آئی ہوں، میں اسی کی تلاش میں آئی ہوں کہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار لوں گی. مجھے سب نظر آ رہے ہیں، میرا شوہر نظر نہیں آتا. اس صحابی نے کہا تھا خاتون 1.5 سال پہلے تمہارا شوہر ایک جنگ میں شہید ہو گیا. اس عورت کا حال کیا ہوگا کہ جس کے بچے کو چھین لیا ہوں مکہ والوں نے. اس عورت کا کیا ہوگا کہ جس کا شوہر 1.5 سال پہلے جنگ میں شہید ہو گیا ہو. لوگوں ذرا سنو، شادی کرنے والوں تیرے نبی کی شادیاں تو سن لے. ارے ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا جب سے خدا کی قسم برباد ہو گئے. اگر نبی کے طریقے کو اپنایا ہوتا تو آج بھی ہم سے زیادہ کامیاب پوری دنیا میں کوئی قوم نہ ہوتی. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم ہوئی دنیا میں اقتدار اپنی. تیرے نبی کا ہر طریقہ لاجواب ہے. پوری دنیا مل کر بھی اگر چاہے تو تیرے نبی کے طریقے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ گلفام کا دعویٰ. تیرے نبی نے ہر وہ طریقہ بتایا ہے جو دنیا آج کہہ رہی ہے ریسرچ کرنے کے بعد کہ یہ طریقہ لاجواب ہے. تیرے نبی نے 1400 سال پہلے اس طریقے کو لاجواب بتا دیا ہے. ام سلمہ کو پتا چلا میرا شوہر شہید ہو گیا. ام سلمہ کی چیخ نکل گئی. ام سلمہ رونے لگی. میرے نبی کو بتایا گیا مکہ سے ایک عورت آئی ہے جس کا بچہ مکہ والوں نے چھین لیا. یا رسول اللہ، یہ اس کی بیوی ہے جس کے شوہر کا نام ابو سلمہ تھا. آقا جو 1.5 سال پہلے ایک جنگ میں شہید ہو گیا. یا رسول اللہ، شوہر کا پتہ پوچھا. آقا ہم نے جیسے ہی بتایا کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا، یا رسول اللہ وہ چیخ رہی ہے. یا رسول اللہ وہ بہت پریشان ہے، دل ٹوٹ گیا ہے. آقا اب اسے زندگی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی. میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا
او میرے غلاموں اس مکہ سے آنے والی خاتون کو میری بارگاہ میں لاؤ، اس مکہ سے آنے والی عورت کو میری بارگاہ میں لاؤ۔ او لوگو صحابہ حضرت ام سلمہ کے پاس پہنچے، کہنے لگے تیرا دل ٹوٹ گیا ہے، تو لٹ گئی ہے؟ ہاں ہاں میں لٹ گئی، میری زندگی کی کمائی مکہ والوں نے چھین لی، جو شوہر کا سہارا تھا میں سوچ رہی تھی اس کے دامن سے لپٹ کر زندگی گزار لوں گی، وہ شوہر بھی شہید ہو گیا، لوگوں بتاؤ اب کس کے سہارے زندگی گزرے گی، اور میرا بڑھاپا کس کے سہارے گزرے گا، مجھے بتاؤ اس زندگی کو کیسے گزاروں گی؟ اللہ اللہ اس وقت بڑی پریشان ہے، کہا چل تجھے نبیوں کے سردار نے بلایا ہے، پیارے آقا نے بلایا ہے، محمد عربی نے بلایا ہے، اتنا سنا تو دل کو کچھ سکون ملا، اس لیے کہ ام سلمہ سمجھ رہی تھی نبی کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ تو حل نکل آئے گا، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، کچھ نہ کچھ تو حل نکل آئے گا۔ سینے پہ ہاتھ رکھو یار، تم اپنے نبی کی سیرت سنو، تم نے تو یار شادیاں کری تو تم نے کن کن کو دیکھ کے شادیاں کر رہے ہو؟ آج شادیاں کر رہے ہو تو کہ اس کی شادی ایسے ہوئی تھی اس سے آگے بڑھ کے میں کروں گا، اس کی ایسے ہوئی تھی اس سے آگے بڑھ کے میں کروں گا، جلسے میں آنے والوں تیرے نبی کی کیسے ہوئی تھی ذرا اس کو دیکھ لے۔ ام سلمہ ذرا خاموش ہوئی، چین کا سانس لیا اور سانس لے کے پیارے نبی کی بارگاہ میں جا کر کے کھڑی ہو گئی۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ام سلمہ کھڑی ہیں، لوگوں نگاہیں جھکی ہے، چہرہ چادر میں ڈھکا ہوا ہے، پیارے نبی سامنے ہے۔ میرے نبی فرماتے ام سلمہ روتی کیوں ہے؟ ام سلمہ گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ ام سلمہ پریشان کیوں ہے؟ ام سلمہ دل آزردہ کیوں ہے؟ ام سلمہ دل ٹوٹا کیوں ہے؟ عرض کرنے لگی یا آقا آپ کی محبت نے جب انگڑائی لی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ جاؤں گی۔ یا رسول اللہ میرا ایک دودھ پیتا بچہ تھا، میں نے اسے گود میں اٹھایا، جب رات میں سب مکہ والے سو گئے تو میں مکہ سے نکلی، آقا پتہ نہیں کیسے مکہ کے لوگوں کو بھنک لگ گئی، میرے شوہر کے قبیلے والوں کو پتہ نہیں کیسے بھنک لگ گئی، یا رسول اللہ میرا راستہ روک لیا، میرا راستہ روک کے بولے اگر تجھے جانا ہے تو تنہا جا، یہ بچہ ہمارے قبیلے کی نشانی ہے، ہمارے قبیلے کا خون ہے، اسے نہیں جانے دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ مجھ سے بچہ چھینا گیا، آپ کی محبت میں میں نے بچے کو قربان کر دیا کہ میں بچہ چاہے چھن جائے مگر مدینہ جا کے دم لوں گی۔ یا رسول اللہ اب میں یہ سوچ کے آئی تھی کہ مدینہ میں تو میرا شوہر ہوگا، میں اس کے دامن سے لپٹ کے محمد عربی کی محبت کے خاطر جا رہی ہوں، شوہر کے دامن سے لپٹ کے میں مصطفیٰ کے مدینے میں زندگی گزار لوں گی۔ اے میرے آقا مگر مجھے شوہر کے بارے میں خبر ملی ہے کہ وہ شہید ہو گئے، یا رسول اللہ کہ یہ بات صحیح ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں خاتون تمہارا شوہر شہید ہو گیا، یہ بات صحیح ہے۔ عرض کہ آقا میرا کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ اگر میرا بچہ ہوتا تو میں بوڑھی ہو جاتی، میرا بچہ جوان ہو جاتا، آقا میں اس کے سہارے زندگی گزار دیتی۔ یا رسول اللہ اب اگر بچہ نہیں تو میرا شوہر ہوتا، میں اس کے دامن سے لپٹ کے زندگی گزار دیتی، آقا میرا کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ اسلام میں جائز ہے دوسرا نکاح کر لو، اسلام کہتا ہے اجازت دیتا ہے اگر پہلے شوہر مر جائیں ان کا انتقال ہو جائے تو بیویوں کا حکم ہے کہ ان کی عدت گزارنے کے بعد میں دوسرا نکاح کر سکتی ہے، وہ آزاد ہے، اپنی مرضی کی مالک ہے۔ اللہ اللہ عرض کرنے لگی آقا اب مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ عمر میری ڈھل چکی ہے، شباب ڈھل چکا ہے، حسن ڈھل چکا ہے، یا رسول اللہ دولت کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، دولت تو مکہ میں رہ گئی، گھر تو مکہ میں رہ گیا، مال و متاع تو مکہ میں رہ گیا، آقا درہم و دینار تو مکہ میں رہ گیا، آقا مالیت تو مکہ میں رہ گئی، جو کپڑا میرے بدن پہ ہے یہی پھٹی ہوئی چادر کی مالکن ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس ایک وقت کے کھانے کو نہیں ہے، یا رسول اللہ اب مجھ سے کوئی نکاح کرے گا تو کیوں کرے گا؟ وہ حسن میرے پاس نہیں، وہ جوانی میرے پاس نہیں، وہ شباب میرے پاس نہیں، وہ مال و دولت میرے پاس نہیں، آقا اب کون نکاح کرے گا؟ نبیوں کا سردار امام الانبیاء تیرا نبی میرا نبی فرمایا ام سلمہ اگر کوئی نہیں کرے گا تو تم سے نکاح محمد الرسول اللہ کرنے تیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی اگر نہیں کرے تو محمد الرسول اللہ کرنے تیار ہے۔ کیا تم ایگری ہو مجھ سے نکاح پر؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، یہ وہ نبی ہے کہ جو نبیوں کا بھی سردار ہے۔
یہ وہ نبی ہے جو مالک جنت ہے، یہ وہ نبی ہے جو مالک حوض کوثر ہے، یہ وہ نبی ہے کہ اگر یہ رات بھر عبادت کرے تو اللہ اس نبی سے کہہ دے تو کچھ دیر آرام کیا کر، تیرا رات بھر کھڑے ہونا، میرا رب فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی رات قیام کیا کر اور تھوڑی رات آرام کیا کر۔ ہائے ہائے کتنا پیارا نبی ہے، حسینوں میں لاجواب ہے، حسن والوں میں دیکھو تو میرے نبی کا جواب نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اندھے شیشوں سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ہائے ہائے جس کے غلاموں کا حال یہ ہے، ہائے 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 جنت کی حوروں نے پوچھا تھا آقا ہمیں کس کے لیے بنایا؟ نبی نے سب کو بتایا تجھے فلاں کے لیے فلاں کے لیے۔ ایک بڑی خوبصورت حور عرض کی آقا مجھے کس کے لیے؟ کہا تجھے تو میرے بلال کے لیے۔ جس کے غلاموں کو جنت کی خوبصورت حوریں دی جائیں گے اس نبی کا حال کیا ہوگا؟ کہنے لگے ام سلمہ تم سے محمد عربی نکاح کرنے تیار، اور جلسے میں آنے والوں نکاح کے وقت میں اب جہیز کا تو تصور ہی نہیں ہے، سب کچھ تو مکہ میں چھوٹا ہے۔ میرے پیارے نبی ام سلمہ سے نکاح فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ بول دو یار، اللہ اللہ۔ نکاح ہو گیا ام سلمہ سے۔ نیند آ رہی ہے نا آپ کو؟ بس ہو گئی میری تقریر، بس نہیں اب نہیں اب یہ تو آپ کی محبتیں ہیں، میں نے تو کر لی۔ ایک کلام یہ بس افضل بھائی پڑھیں گے، اس کے بعد نور مجسم بھائی کا مکمل سیراب ہو کے آپ کلام سنیں گے، آدھا گھنٹہ نہیں، 1 منٹ نہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا نا کہ تقریر غور سے سنو، جب جائے گی نا تو ایسے جائے گی کہ جیسے مطلب کیا ٹائم ہو گیا، کتنا ہو گیا؟ 12:20 اور 15، تقریباً میری 1 گھنٹہ 35 منٹ تقریر ہو گئی۔ اس کو کم نہ سمجھیں، 95 منٹ تقریر ہو گئی، سمجھیں؟ اللہ سلامت رکھے۔ میرے نبی نے نکاح فرما لیا، توجہ فرمائیے، کیا کر لیا؟ نکاح فرما لیا، کوئی تصور نہیں ہے۔ ام سلمہ یہ وہی ہے جو میرے نبی نے ایک بوتل میں مٹی دی تھی اور مٹی دے کے فرمایا تھا ام سلمہ یہ امانت کے طور پر رکھنا، جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کربلا میں میرا نواسا شہید ہو گیا ہے۔ یہ وہی ام سلمہ ہے۔ نکاح کرو سنت کے مطابق، شادیاں کرو سنت کے مطابق۔ یہ خرافات، یہ آتش بازیاں، یہ تمام کی خرافات سب کو طلاق دے دو اور شادی کرو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق۔ اور اگر زیادہ ہی چاہتے ہو تو اپنی یہ شادی کا پیسہ کسی غریب کو دے دو، اللہ کرے گا کہ اس کا نکاح ہو گیا تو اللہ اس کے صدقے میں تیری بخشش بھی کر دے گا۔ اور ایک بات سن لیں آپ، اٹھ کے کوئی نہیں جائے گا، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اٹھ کے کوئی نہیں جائے۔ یہ غلام نور مجسم صاحب جو ہیں یہ اتنے بڑے شاعر ہیں اور اتنا اچھا پڑھتے ہیں، ان کو الہ آباد سے یوں ہی نہیں بلایا گیا، کچھ کمال ہے ان کے اندر تبھی بلایا گیا ان کو۔ یہ جتنے دیکھنے میں خوبصورت ہے نا ماشاءاللہ، اس سے زیادہ خوبصورت نبی کی نعت پڑھتے ہیں۔ اور جب یہ پڑھیں گے نا تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ کمال پور میں بیٹھے ہیں، آپ کو لگے گا کہ آپ تصور میں مدینہ پہنچ گئے۔ یہ جھوم کے پڑھتے ہیں بھائی، ہاں بہت جھوم کے پڑھتے ہیں۔ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ انشاءاللہ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ نور مجسم بھائی